الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. عن إرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چاند جو چمکا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. معزز دوستو، آج 25 ستمبر 2020 ہے. جامع مسجد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانقاہ حنفیہ میں حضرت مولانا عبدالحفیظ نقشبندی دامت برکاتہم کی دعوت پر آپ کے یہاں کوزہ گلی مری روڈ ایبٹ آباد پر چند گزارشات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی، پھیلانے کی، ماننے کی توفیق عطا فرمائے. معزز دوستو، اللہ رب العزت نے احکام کا پابند ہر مسلمان کو بنایا ہے. جب ہم احکام اسلام کے پابند ہیں تو ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم احکامات اسلامیہ کو اپنے اعمال کے اندر زندہ کریں. جب ہم اپنے اعمال کے اندر زندہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت بھی راضی، اللہ کے رسول بھی راضی. اللہ پاک نے اپنے احکامات جب امت تک پہنچانے ہوتے ہیں تو اللہ پاک واسطہ نبی کے ذریعے پہنچاتے ہیں. کیوں؟ مخلوق کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ خالق سے بات کر سکے. عام مخلوق کا یہ طرز نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ سے گفتگو کر لے اور گفتگو اللہ کی سن لے. اس کے لیے واسطہ مخلوقات کے اعلیٰ درجے کا چاہیے، جسے حضرات انبیاء کرام کہتے ہیں. انبیاء کرام کے واسطے سے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا. یہ تمام انبیاء کرام اللہ کے نمائندہ، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیغام لانے والے ہیں، جنہوں نے امت کو امت کے خدا کی بات بتلائی ہے. کیوں؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات کو سنتا بھی ہے اور اللہ کو دیکھتا بھی ہے. جو نبی اللہ کی بات سن بھی لے، اللہ کو دیکھ بھی لے، تو وہ امت تک سنی ہوئی اور اپنی دیکھی ہوئی باتیں پہنچاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، جب امت اتنی جری ہو جائے کہ وہ نبی کا واسطہ درمیان سے ہٹانے کی کوشش کرے، وہ یہ چاہے کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں، مجھے واسطہ نبوت نہیں چاہیے، میں اللہ کی بات سنوں، اللہ سے بات کروں بھی نبی کے واسطے کو کراس کر کے، تو کبھی مخلوق اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتی. بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو مخلوق اس طرح کی جسارت کرے گی وہ اللہ پاک کے غیظ و غضب میں آ جائے گی، اللہ پاک کی طرف سے عذاب میں مبتلا ہوگی. مثلا قرآن کریم کھولیے، قوم موسیٰ کو ایک بار اشتیاق ہوا ہم اپنے اللہ سے ڈائریکٹ بات کریں، اپنے اللہ کو دیکھیں، اللہ کو سنائیں، اللہ کی سنیں. یہ بات ان کے دل میں ابھری. انہوں نے وقت کے پیغمبر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے ہمارے پاک پیغمبر، آپ نے ہمیں بتایا اللہ کی ذات ہے، آپ نے بتایا اللہ واجب الوجود ہے، آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف، انٹروڈکشن، پہچان، جان پہچان کروائی ہے۔ ہماری ایک خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہماری اللہ سے ملاقات کرا دیں۔ ملاقات کا مطلب ہم اللہ کی بات سنیں، اللہ کو دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے اور اللہ کو سننے کے لیے دنیا کا وقت نہیں ہے، آخرت کا وقت ہے۔ آخرت میں تم اللہ کو دیکھ بھی سکو گے، جنت میں اللہ کی بات ڈائریکٹ سن بھی سکو گے، لیکن یہ دنیا ہے، دنیا میں رب نے نبی کے ساتھ اس واسطے کو جوڑا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام درمیان میں ہوگا تو وہ اللہ کی بات سن کے امت کو بتائے گا، اللہ کو دیکھ کے امت کو سمجھائے گا۔ آپ امتی ہو، آپ نبی نہیں ہو، اس لیے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قوم موسیٰ نے اصرار کیا حضرت موسیٰ پر کہ آپ ہمیں اللہ دکھا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت قوم کی تعداد 70,000 تھی، ان میں 70 آدمیوں کو منتخب کیا جو باقی 70,000 کے نمائندہ بنے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ کوہ طور پر وہاں پہ پہنچ کے اللہ کی خدمت میں عرض کیا، میرے مولا میری قوم چاہتی ہے آپ کو دیکھ لے۔ فرمایا لن ترانی، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، کہ میرے اللہ ان کی خواہش ہے۔ اللہ پاک نے اس قوم کے اوپر وقت کے نبی کی موجودگی میں اپنی تجلی کو اتارا۔ قرآن کریم کہتا ہے جب تجلی خداوندی اتری تو قوم موسیٰ مر گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ گرے بے ہوشی کی حالت میں۔ جو بے ہوش ہوتا ہے ظاہری بات ہے زندہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب ہوش آیا اپنی قوم کو مرا ہوا دیکھا، کہا میرے اللہ آپ کا ہر فیصلہ پر حکمت ہے، لیکن میں دست بستہ عرض کرتا ہوں یہ مر تو گئے، اپنی بات کی سزا لے لی انہوں نے، لیکن جو ان کے پچھلے ہیں، جن کے یہ نمائندہ تھے، جن کو یہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، جو ان کے اصل ہیں، ان کو میں کیا کہوں گا؟ وہ بندے بھی مر گئے، وہ پہلے میری بات اس طرح اپنے اصرار پہ منوا رہے ہیں، دکھاؤ ہمیں، اور جو دیکھنے والے آئے ہیں اب وہ بھی مر گئے، ان کو میں کیسے بتاؤں گا؟ اے موسیٰ آپ چاہتے کیا ہو؟ میرے اللہ میں یہ چاہتا ہوں اس قوم کو زندگی ملے، انہیں تازگی ملے، انہیں ایک بار دوبارہ حیات ملے، اور یہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا ہوا منظر ان کو اپنی زبانوں سے سنائیں، تاکہ پچھلی قوم کا اطمینان تو ہونا، ان کو بات کھل کے تو سمجھ آئے کہ مسئلہ ہوتا یہ ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، قوم کو زندگی ملی۔ ان 70 لوگوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا بابا نبی کی بات مان لو، یہ بات سچ تھی۔ مخلوق عام بندہ خالق کا ادراک نہیں کر سکتا، کیوں؟ ہمارے قرآن کریم اعلان کر رہے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کا آنکھیں اس دنیا میں رب کا ادراک، اللہ کو دیکھنا، اللہ کو پا لینا، یہ آنکھوں کی جرت نہیں ہے۔ ہاں اللہ ان آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے کہ وہ خالق ہے اور ہماری آنکھیں مخلوق ہیں، اور اللہ باریک بین بھی ہے، ہر چیز سے خبردار بھی ہے۔ تو قوم موسیٰ نے جب بتایا تو پچھلی قوم یہ بات مان گئی۔ میں نے یہ بات کیوں پیش کی ہے؟ اپنے پہلے دعوے کو مدلل اور مبرہن کرنے کے لیے۔ میں نے کہا اللہ انبیاء کا سلسلہ اسی لیے چلاتے ہیں کہ قوم تک اللہ کی بات پہنچتی رہے، وہ اللہ کو دیکھے قوم کو بتائے، وہ اللہ کو سنے قوم کو سنائے، یہ واسطہ نبی ہے۔ اس طرح جب نبی دنیا میں آتے تھے تو اپنے بعد اپنے خلیفے، اپنے بعد اپنے نائب، اپنے بعد اپنے جانشین نبی چھوڑ کے جاتے تھے۔ خلیفہ بھی نبی، جو چھوڑ کے گیا وہ بھی نبی، جو دنیا سے جا رہا وہ بھی نبی، جو اس کے مشن کو لے کے چل رہا وہ بھی نبی۔ کیوں؟ جو پچھلے نبیوں کے صحابہ ہوتے تھے اللہ ان کو نبوت کا تاج دیتے تھے وقت کے نبی کے رخصت ہونے کے بعد۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے، ان کے سب سے بڑے صحابی سیدنا یوشع بن نون ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو یوشع بن نون، یہ ان کو قرآن فتح کہتا ہے، نوجوان کہتا ہے، قال لفتح،
یہ نوجوانی کی حالت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا رتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، ویسے سیدنا یوشع بن نون کا رتبہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بنتا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون ان سے پہلے دنیا سے رخصت ہوئے تھے، تو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے بعد جسے نبوت ملی ہے یہ سیدنا یوشع بن نون ہے۔ تو پتہ چلا جو نبی کا جانشین ہوتا، رب نبوت کے بعد اس کو جانشینی کے طور پہ نبوت عطا کرتے۔ لیکن جب دور آیا آپ کے اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو رب نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 40۔ رب نے فیصلہ کر لیا کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور پاک علیہ السلام پر نبوت ختم ہے۔ کیا مطلب؟ اب نبوت تو ختم ہو گئی ہے، اور اب جنہوں نے جانشینی کے طور پہ پیغمبر کا رتبہ لے کر چلنا ہے وہ کون ہوں گے؟ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر وانہ لا نبی بعدی۔ فرمایا اے لوگو، جب نبی ہوتا تھا وہ وقت کا نبی بھی ہوتا اور دنیا کا انتظام اور انصرام سنبھالنے کے لیے سیاستدان بھی ہوتا۔ جب ایک نبی دنیا سے جاتا رب دوسرے کو نبی بھی بناتا، سیاستدان بھی بناتا۔ فرمایا میں اس سلسلے کا آخری ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، ہاں میرے خلفاء میرے نائبین ہوں گے، وہ امت کی رہبری کریں گے، میرے نائبین کثرت سے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث بن کے، علماء انبیاء کے جانشین بن کے، علماء انبیاء کی طرف سے امت کے رہنما بن کے امت کی رہنمائی کریں گے۔ ان علماء میں سب سے بڑے علماء کا طبقہ پیغمبر کے صحابہ کا ہے، پیغمبر کے شاگردوں کا ہے، پیغمبر کے جانساران کا ہے، پیغمبر کی جماعت کا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی کل عمر اس دنیا میں 63 سال ہے، جن میں 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، 23 سال اعلان نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، پھر 23 سال اللہ کے رسول پر قرآن اترا، حضور پاک علیہ السلام نے جماعت تیار کی، شاگرد تیار کیے، افراد تیار کیے، طبقات کا اعلیٰ طبقہ تیار کیا، ان کو سمجھایا، بتایا، پڑھایا، لکھایا، اور قرآن اور حدیث یاد کروا کر امت کے لیے چھوڑ کے حضور پاک علیہ السلام یہ بتا گئے، اے لوگو، موطا امام مالک میں روایت ہے، ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے لوگو، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا، اگر تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا رب تمہیں کبھی گمراہ نہیں کرے گا۔ ان میں ایک چیز اللہ کا قرآن ہے، دوسری چیز رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور پاک کی حدیث پاک میں ذرا غوطہ مار کے دیکھیں، گہرائی میں اتر کے دیکھیں، لفظوں کے اندر تہ میں بیٹھ کے دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ امانت حوالے جو کی ہے، امینوں کے حوالے کی ہے، امانت داروں کے حوالے کی ہے، امناء فی الارض کے حوالے کی ہے۔ ترکت فیکم، میں نے تم میں چھوڑا ہے۔ جب تم میں چھوڑا کا لفظ حضور بول رہے تھے، جب تم میں چھوڑا کا لفظ اللہ کے رسول کی زبان ارشد سے، زبان اقدس سے ادا ہو رہا تھا، تو اس وقت جو طبقہ تم تھے وہ حضور کی جماعت تھے، وہ حضور کے صحابہ تھے، حضور پاک کے شاگرد تھے۔ پتہ چلا آج ہمیں قرآن بھی حضور کے شاگردوں سے ملے گا، اور حضور کی سنت اور طریقہ بھی حضور کے شاگردوں سے ملے گا۔ ختم نبوت کے صدقے رب نے اس امت کی رہبری کا تاج پیغمبر کے صحابہ کے سر پہ رکھا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میرے بعد نبوت جاری ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام نے 2 بندوں کا نام لے کر ارشاد فرمایا، ایک اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو حضور کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے ہیں، سب سے آخری اور تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں، لو عاش لکان نبیہ، کہ اگر نبوت جاری رہتی رب اسے زندگی دیتے تو بھی یہ نبی بنتا، لیکن یہ بچپن میں اٹھ گیا،
اس کے بعد ایک شخصیت اور بھی ہے جو حضور پاک کے بعد بھی زندہ دھرتی پہ رہی ہے، اس کا بھی نام لے کر حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی لو کان بعدی نبی لکان عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اس لائق ہے کہ اس پہ نبوت کا تاج سجتا، کندھے مبارک اس مستحق ہیں کہ اس پر نبوت کے تمغے سجتے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت جاری نہیں ہے۔ یہ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد امت کو کس کے حوالے کیا؟ صحیح بخاری کتاب الاقضیہ جلد نمبر 2 اٹھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بالکل وفات کے قریب کا زمانہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو رہے ہیں، ایک جگہ کا چھوٹا سفر ہے، اللہ کے رسول تیار ہونے لگے اور ایک بڑھیا، ایک خاتون، ایک سائلہ، ایک پوچھنے والی، ایک عورت اپنا مسئلہ لے کر، تفصیلی مسئلہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عین اس وقت جب اللہ کے رسول نے بابا رکاب سفر طے کیا ہوا ہے، سواریاں تیار ہے، حضور پاک علیہ السلام چلنے لگے ہیں، اللہ کے رسول نے اسے مسئلے کا جواب فرمایا، لیکن تفصیلاً جواب دینے کے لیے فرمایا کہ کچھ ٹائم بعد آنا، میں اس سفر سے واپس لوٹوں، آپ آ جانا۔ اس عورت نے ایک عجیب سوال کر دیا، اس کی زبان پہ بھی اللہ نے اس سوال کو جاری کرایا۔ وہ عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کا بڑھاپا، آپ کی داڑھی مبارک میں، حدیث پاک میں حضور پاک کی وفات اقدس سے پہلے داڑھی مبارک میں 18 بال سفید تھے، کہ آپ کے بالوں میں، داڑھی میں سفیدی اتر آئی ہے، اگر میں آؤں ولم اجد کا، اور آپ اس دنیا میں نہ ہوں تو کیا کریں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرے پر کوئی پریشانی کا اثر نہیں لایا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر آئے گی میں نہیں ہوگا تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا اگر مجھے نہیں پانا فاتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر ہوگا، تجھے مسئلہ حل کر کے دے دے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دھرتی پر جو سب سے آخری خطبہ ایک دنیا میں نشر ہوا ہے، اس کا نام خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ ایک خطبہ اور ہے جو مسجد نبوی کے ممبر پر نشر ہوا ہے، اور یہ وفات حضرت آیات سے پہلے کا ہے۔ اس میں صرف اہل مدینہ حاضر تھے، اہل مدینہ مخاطب تھے، اہل مدینہ سامعین و حاضرین و ناظرین تھے۔ وہ کون سا خطبہ ہے؟ سیاستہ کی پوری 6 کتابوں میں یہ خطبہ منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر دی، لیکن اشارے میں، رموز و اوقاف میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ اور کنایہ استعمال کیا، نہیں فرمایا میں دنیا سے جاؤں گا، حالانکہ پہلے فرماتے تھے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تعلموها وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض، لوگو علم میراث مجھ سے سیکھ لو اور اس کو لوگوں کو سکھا لو، ہو سکتا ہے رب مجھے اٹھا لے۔ لیکن خطبہ جب مدینہ منورہ میں آخری دیا پھر یوں نہیں فرمایا۔ اصحاب سیاستہ یہ خطبہ لائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، نوجوان بھی صحابہ ہیں جو نئے نئے ایمان لائے ہیں، بوڑھے بھی ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جو بالکل کونوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا خطبہ شروع ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان عبدا خیرہ اللہ، لوگوں تمہیں ایک قصہ اور واقعہ سنا دوں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کہ ایک آدمی تھا، اس کا اپنے رب سے معاملہ ہوا، مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی اور معاملہ یہاں تک پہنچا، اس کو اللہ نے ایک اختیار دیا اور اس نے ایک اللہ سے بات کی کہ یا رسول اللہ یہ واقعہ تو سنائیں، کس بندے کا ہے، کیا واقعہ ہے، کیا ارشاد ہوا، کیا اختیار ہوا، کیا معاملہ ملا؟ فرمایا ان عبدن، ایک بندہ تھا، خیرہ اللہ، اللہ نے اسے کہا دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، چل تجھے اختیار ہے، ما بین زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا میں پھر گھوم، دنیا کی خوبصورتی دیکھ، دنیا میں رہ، تجھے کوئی نہیں چاہیے، کوئی تو دنیا سے نہیں واپس لوٹے گا، جب تک چاہے گا یہاں رہے گا۔ وما عند اللہ، یا دوسرا اختیار یہ ہے اب تو اللہ کے پاس آنا چاہے، یعنی آخرت کی زندگی کو اختیار کرنا چاہے، اب تیرے اختیار میں ہے، تو جیسے چاہے۔ اس بندے کو اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ نے اس بندے کے ساتھ یہ بات کی۔ صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس بندے نے اپنے خالق کو، اس آدمی نے اپنے مالک کو کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا فاختار ما عند اللہ، اس بندے نے اللہ کی اس پیشکش پہ، اللہ پاک کی اس آفر پہ، اللہ کے اس اختیار پہ کہا میرے مولا میں کب تک دنیا کی رنگینی دیکھوں گا، میرے اللہ میں کب تک دنیا کا حسن دیکھوں گا، کب تک دنیا میں رہوں گا، ایک دن تو جانا ہے، آج ہی تو مجھے اپنے پاس بلا لے، اب ہی تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ فاختار ما عند اللہ، یہ خطبے کا آخری لفظ ہے۔ حضور علیہ السلام شاید آگے کچھ فرماتے، فبکا من ناحیت المسجد، امام بخاری کہتے ہیں ایک بوڑھا آدمی
सफ़ेद रीश आदमी, एक अधेड़ उम्र का बंदा एक कोने में बैठ के और रोने लगा। उसका दर्द दिल इस तरह आंसुओं में बदला कि उसकी आहें सिसकियों से आवाज़ में बदली और उसके रोने से मजमे ने तासुर लिया कि ये रो रहा है। नौजवान सहाबा, नौजवान मुसलमान वो यूं वाक़या सुन रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बड़े प्यार से एक बात इरशाद फरमा रहे हैं, ये बूढ़ा रोने लगा तो उन नौजवानों ने इस बूढ़े आदमी को देखा कि ये क्यों रो रहा है, इसे क्या हुआ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तो एक बंदे का किस्सा सुना रहे हैं और ये रो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ना कि ये रो पड़ा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये खुतबा यहाँ रोक दिया। इस खुतबे से आगे दुनिया की किसी हदीस की किताब में आगे खुतबा नहीं मिलता, बल्कि हुज़ूर पाक ने उस रोने वाले की तारीफ, रोने वाले के साथ प्यार, रोने वाले के साथ मोहब्बत, रोने वाले के साथ शफकत बयान करना शुरू कर दी। वो रोने वाला कौन था? वो अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम बिल्कुल खुतबा फरमाया, फ़ख्तार मा इंदल्लाह, उसने अल्लाह के पास आने को चुन लिया। जब देखा अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए लोगो तुम्हें पता है आपके घर के 2 दरवाजे हैं। उस वक्त हर सहाबी जो क़ुर्ब मस्जिद में रहता था उसके घर के 2 दरवाजे होते थे। एक बाजार जाता तो एक दरवाज़ा इस्तेमाल करता, मस्जिद नबवी आता तो दूसरा दरवाज़ा इस्तेमाल करता, और मस्जिद नबवी में इनके दरवाजे खुलते, घर की खिड़की खुलती, दरवाज़ा खुलता, छोटा दरवाज़ा, मस्जिद में डायरेक्ट आ जाते, दूर दूर से उनके घर होते। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ला तुबकियन्न खौखतन फिल मस्जिद, इमाम बुखारी लाए हैं। फरमाया, ए लोगो आज के बाद ये अपने दरवाजे, अपनी खिड़कियाँ, अपने छोटे दरवाजे ये मस्जिदों से बंद कर दो, इल्ला खौखत अबी बकर, एक मेरा दरवाज़ा खुला रहेगा, एक अबू बकर का खुला रहेगा। ये अबू बकर की दिलदारी शुरू की, अबू बकर के साथ शफकत शुरू की, इल्ला खौखत अबी बकर, बस अबू बकर की खिड़की और दरवाज़ा खुला रहेगा। क्यों फरमाया? क्यों अबू बकर के लिए खिड़की की बात की? ये दलील खिलाफत है, ये इशारा अमारत है, ये उम्मत की रहनुमाई के लिए इशारा दिया कि अब मैं मस्जिद में आता हूँ रहनुमाई के लिए, तुम्हारे मुसल्ले का वारिस हूँ। अब मेरे बाद अबू बकर आएगा, यही दरवाज़ा इस्तेमाल करेगा, नबूवत का वारिस बन के, मुसल्ले का वारिस बन के उम्मत का रहनुमा बनेगा। मेरे दोस्तों, इससे पता चलता है ख़त्म नबुव्वत के बाद रहनुमाई इस उम्मत की उलमा की है। उलमा में पहला तबका पैगम्बर का सहाबा है। सुनिए, मैं एक जुमला मज़ीद देता हूँ। अल्लाह पाक ने कुछ उमूर ऐसे सर अंजाम दिलाए हैं सहाबा कराम से जो दौरे नबुव्वत में अगरचे होते लेकिन वो दौरे सहाबा में पूरे हुए हैं, जो मैंने हदीस पाक खुतबे में पढ़ी है। और आयत पहले मैं इसका तर्जुमा करता हूँ, फिर अगली बात करूँगा ताकि आप उससे रिलेटेड बात, मुताल्लिक़ बात समझ पाएंगे। ये सूरत हुजरात है, 1-50 नंबर की सूरत है। इस सूरत की आयत नंबर 26 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इज़ जअलल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्या हमिय्यतुल जाहिलिय्या फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तवज्जो रखना, फरमाया, ए लोगो मैं उस तबके की बात कर रहा हूँ, उस तबके की बात कर रहा हूँ जिस तबके पर मैं अपनी रहमत खासा नाजिल करता हूँ। सकीना अल्लाह की एक ख़ास रहमत है। सकीना उस रहमत को कहते हैं जिससे दिल मुतमईन हो जाता है। आप इस्तिखारा करें फिर मुतमईन हो, कोई मसला सुने किसी बुज़ुर्ग को फिर मुतमईन हो। सहाबा कराम के दिल का इत्मीनान अल्लाह की रहमत से डायरेक्ट हो जाता था। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु, अल्लाह ये रहमत उतारते हैं किस पर? अला रसूलिही, रसूलुल्लाह पर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे रहमत आती है। अच्छा अल्लाह ये तो सिर्फ नबी पर रहमत आती है, बाकी का मामला? फरमाया जी नहीं, व अलल मुअमिनीन, जो हुज़ूर के साथ हुज़ूर के सहाबा मुअमिनीन हैं इन पर भी वही रहमत उतर रही है। अच्छा मेरे मौला, आपने इस उम्मत के पहले तबके का इतना इकराम, एज़ाज़, इज़्ज़त, एहतराम फरमाया कि आपने इन पर वही सकीना की रहमत नाजिल फरमाई। मेरे मौला, क्या ये इस काबिल भी थे? क्या ये इस काबिल भी थे इनसे कभी गुनाह हो जाए, इनसे कभी गलती हो जाए, इनसे कभी नाफरमानी हो जाए तो उसका भी कोई जवाब है? फरमाया जी बिल्कुल। लफ्ज़ व अल्ज़महुम कलिमतत तक़वा, मैंने इनके साथ तकवे को जोड़ दिया है। अल्ज़मा चिपका दिया है, टच कर लिया है, मिला दिया है, ख़ास कर दिया है। ये सारे माने हो सकते हैं। मैंने इनके साथ लगा दिया है। क्या चीज़? कलिमतत तक़वा, तकवे की चीज़। तकवा किसे कहते हैं? उठाएं जामे कुर्तुबी
अलजाम लिअहकामिल कुरान लिल-कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह की तफसीर की किताब हुदल लिल-मुत्तकीन, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 2 की तफसीर में लिखते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक का दरबार लगा हुआ था। हज़रत उमर फ़ारूक की आदत मुबारक थी, बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा से दीनी मसला पूछते थे और उनसे पूछते थे तुम बताओ तुमने रसूलुल्लाह से इस बारे में क्या सुना, फिर अपना मशवरा बताते, फिर बातें शेयर करते, एक मसले का हल होता उसे सरकारी तौर पर नाफिज कर देते। ये हज़रत उमर फ़ारूक का तर्ज था। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक का अरबाब हल्ल व अक़द, जिसे कहते हैं शूरा, पार्लियामेंट, ये बैठी हुई थी, सारे सहाबा कराम के बड़े बड़े अफराद, जिनमें हज़रत अली, हज़रत उस्मान, हज़रत उबई बिन काब, सैयदना ज़ैद इब्न साबित, सारे हज़रात रज़ी अल्लाह अन्हुम बैठे हैं। हज़रत उमर ने पूछा हुदल लिल मुत्तक़ीन, कुरान करीम तक़वे वालों के लिए भी हिदायत है, तो तकवा किसे कहते हैं? क्या किसी शख्स ने अल्लाह के रसूल से इस बारे में कुछ समझाओ तो मुझसे शेयर करे, तकवा का मतलब क्या है? हज़रत उबई बिन काब ने हाथ खड़ा किया, कहा मैं, कहा जी उबई आप क्यों नहीं सुनाएंगे, आपने तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम से कुरान हिफ्ज़ किया है, आप अक़रा है, सहाबा के सबसे बड़े कारी हैं, आप फरमाएं आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकवा के बारे में क्या सुना, क्या समझा? हज़रत उबई फरमाने लगे या अमीर अल मुमिनीन, जवाब देने के लिए भी एक सवाल और जवाब बनेगा। का वो क्या? कामा सलक तरीक़ ज़ा शौक, कभी आप ऐसी जगह से गुजरे हैं जो कांटेदार झाड़ी हो, आप गुजरे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया नाम सलक तो मिरारा, कई बार गुजरा हो, कई बार कांटेदार झाड़ी से गुजर, कई फसलक, गुजरने की कैफियत आपकी क्या होती है? का शमम तो सयाबी सुम्मा सलक तो, अपने कपड़ों को समेट लेता हूँ, अपने कपड़ों को लिपेट लेता हूँ कि कोई कपड़े की तार और धागा किसी कांटे के साथ उलझ न जाए, सुम्मा सलक तो, फिर गुजरता हूँ। का फ़ज़ा का तकवा, तकवा भी इसे कहते हैं दुनिया में रहो, शैतान और नफ्स तुम्हारे साथ रहे, लेकिन उनसे अपने आप को ऐसे बचा के रहो जैसे झाड़ियों से बच के बंदा पुरसलामत निकल जाता है। ये है तकवा। व अलज़महुम कलिमत तकवा, कुरान कहता है नफ्स शैतान भी दुनिया में रहा, वो अपने वार करता रहा, अपनी बातें करता रहा, अपने खुफिया हथियार इस्तेमाल करता रहा पैगंबर के सहाबा पे, लेकिन मैंने इन सहाबा कराम को रुतबा दिया, इनके साथ गुनाह से दूर होने को चिमटा दिया है। व अलज़महुम कलिमत तकवा। आपके जहन में एक सवाल आएगा, जब गुनाह सहाबा से नहीं हो सकता क्योंकि कलिमत तकवा है, तो हमें तो 2-4 वाक़यात मिलते हैं, किसी सहाबी से चोरी की वाक़या सरज़द हुआ है, बिल्कुल, हम किस सहाबी से ज़िना का मामला सरज़द हुआ है, मामला निकल आएगा। हज़रत फ़ातिमा बिनत असद से चोरी का मामला नज़र आएगा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से ज़िना का मामला नज़र आएगा, तो वो कहेंगे ये मामलात भी मौजूद हैं। आप कहते हैं गलती नहीं हो सकती, आप कहते हैं गुनाह नहीं हो सकता, जवाब क्या है? सुनिए, मैं एक सवाल करूँगा, एक जवाब दूँगा। सवाल ये करूँगा, नमाज को छोड़ देना कैसा है? आप कहेंगे बुरी बात है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सियासत में रिवायत मौजूद है, सही बुखारी से लेकर इब्न माजा तक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रात को सोने लगे, कहा हमें सुबह नमाज पे कौन जगाएगा? हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह आपका ग़ुलाम बिलाल जगाएगा। सुबह हज़रत बिलाल इंतज़ार में बैठे हैं और ऊँट की कमर के साथ यूँ टेक लगाया हुआ है, यूँ टेक लगा के बैठे हैं और मशरिक़ की तरफ मुंह है कि इस तरफ से सूरज निकलेगा और मेरी जैसे परा फूटने लगेगी उससे पहले पहले सुबह सादिक होगी, आँखों में सुबह की रोशनी पड़ेगी, मैं उठ के काफ़िले वालों को जगा लूँगा। अल्लाह का करना, अल्लाह की तकदीर, हुक्म खुदाबंदी, अम्र खुदाबंदी, मंशा खुदाबंदी गालिब आ गई। हज़रत बिलाल की जब आँख खुली उस वक़्त सूरज सामने आया हुआ था। क्या सुबह की नमाज और क्या इशराक निकल चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत साहबा के, हज़रत बिलाल को अल्लाह के पहले अल्लाह के रसूल की आँख खुली साहबा कराम में से, और फिर हज़रत बिलाल को उठाया गया। हज़रत बिलाल डरते हुए हाज़िर हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल आपने सुबह की नमाज में जगाना था। अब ज़रा कैफियत देखें, साहबा का मजमा सारा सुबह की नमाज में सोया हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में है। ये मामला सही बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूँ, स्याह की रिवायत पढ़ रहा हूँ, इसमें कोई ज़ईफ़ बात भी नहीं है। तो उस वक्त हज़रत बिलाल की कैफियत क्या होगी जिनके सर पर ज़िम्मेदारी थी। हज़रत बिलाल दिल में सोचने लगे, इस मौके पर क्या जुमला कहूँ, क्या कहूँ, जो होना था वो तो हो गया। हज़रत बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों पे हाथ रखा, कहा या रसूलल्लाह, जिस अल्लाह ने आप पे नींद तारी कर दी है
اس نے آپ کے غلام پر بھی نیند طاری کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وہیں سے وضو فرمایا اور اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ صبح کی نماز قضا لوٹائی باجماعت۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گیا کہ امت کو سبق مل جائے گا، اگر نماز کبھی قضا ہو جائے تو یوں ادا کی جاتی ہے قضا کے طور پہ۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، تو الزمہم کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ میں کہوں گا نماز کے چھوڑنے کا معاملہ نبوت کے ساتھ صحابہ سے ہوا ہے، اس پر کیا کہو گے؟ تو ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ بعض کام وہ ہوتے ہیں جو عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہوتے، اور بعض کام وہ ہوتے ہیں جو عصمت نبوت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ وہ دونوں کام اپنی منشا سے کرواتے ہیں تاکہ امت کے سامنے ایک رول ماڈل ہو، امت کے سامنے ایک آئیڈیل ہو، امت کے سامنے ایک ترتیب آئے کہ اگر یوں ہو جائے تو یوں کرنا پڑے گا، پلنٹی کیسے لگتی ہے یہ ترتیب سمجھ آئے۔ نماز کا نیند میں قضا ہونا، جب آنکھ بالکل نہ کھلے، یہ گناہ نہیں ہے۔ ایک ہے نا آنکھ کھلی پھر آپ سو گئے، یہ اور بات ہے، ایک ہے بالکل نہ کھلنا، یہ گناہ نہیں ہے، نبوت کی شان کے خلاف یہ نہیں ہے۔ جب گناہ نہیں ہے تو اللہ نے یہ کام نبی سے کرایا اور امت کے سامنے یہ رول ماڈل بنا دیا کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو یوں لوٹاؤ گے۔ اور کچھ کام وہ ہیں گناہ کے جو نبوت سے سرزد ہونا غلط تھا، مثلا زنا اور مثلا چوری، تو اس میں اللہ نے صحابہ کرام کو استعمال فرمایا۔ چور کے ہاتھ کٹنے ہیں، اور شادی شدہ اس کو کیا کہتے ہیں، زانی کو سنسار ہونا ہے، فرجموہما نکالا من اللہ، البتہ تو یہ حکم پورا ہونا ہے۔ تو یہ دو کام ان سے ہوئے، ان پہ حد جاری ہوئی، ہاتھ یوں کٹا، یوں سنسار کیا گیا، امت کے سامنے ایک نمونہ بن کے آ گیا، اور امت کو پتہ چلا یہ تکمیل شریعت میں استعمال ہوئے ہیں، انہیں تانا نہیں دیا جا سکتا۔ بلا تشبیہ و مثال سمجھاتا ہوں، آج کی کمپنی موبائل ایجاد کرتی ہے، بھئی یہ موبائل ہے، یہ بھئی ایجاد ہو گیا، یہ واٹر پروف ہے۔ واٹر پروف ہے؟ پانی نہیں جاتا؟ جی نہیں جاتا۔ پروف پیش کرے، ثبوت پیش کرے، جی ہاں بالٹی پانی کی لاؤ، وہ آ گئی، اس میں پانی کے اندر ڈال دیا گیا، یہ ڈالا، کہا کال کرو، کال کی، اس پہ کال پک ہو رہی ہے، یہ اور وہ اور ترتیب چل رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں پانی میں موبائل کو ڈالنا تو غلط ہے، لیکن جب مالک خود ڈال رہا ہے تو وہ موبائل تو شاید زیادہ عظمت والا بن جائے کہ یہ تو مالک کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے جن لوگوں پر غلطی کی بات ہے یہ اللہ کے ہاتھوں استعمال ہوئے، ان کی عظمت پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ان کے ساتھ رب نے تقوی کو چمٹا دیا۔ اچھا یہ اس قابل بھی تھے؟ پہلے تو بت پرست تھے، پہلے تو کوئی کیا تھا، پہلے تو کوئی کیا تھا، اللہ آپ نے ان کو اس قابل بنایا، فرمایا جی ہاں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے احق، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے اس قابل، ایک ہوتا ہے اسی ہی قابل، جسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، سب سے بڑا جملہ، اس میں تفضیل، تو یہ اس میں تفضیل ہے، دونوں اس میں تفضیل استعمال ہوئے، احق اور اہل۔ فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، صرف یہ حقدار نہیں، حقیقی حقدار تقوی کے یہی ہیں، وَأَهْلَهَا، حقیقی مستحق یہی ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ چیز جو ان تک گئی ہے ان کی اہلیت پہ گئی ہے، ان کی حیثیت پہ گئی ہے، ان کی پروٹوکول کے مطابق گئی ہے، اور ان کے معاملے کے مطابق گئی ہے، یہ اس کے حقیقی حقدار تھے۔ اچھا میرے مولا یہ آپ نے ان کو دیا ہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، فرمایا جی نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ شیئن آخر میں حمزہ اور دو زیر ہے، اسے کہتے ہیں تنوین تنکیر، عربی زبان میں تنوین تنکیر، ایک ہوتے کامن نون، ایک ہوتے پراپر نون، معرفہ اور نکرہ، پراپر نون معرفہ اور کامن نون نکرہ ہے، نکرہ میں سب کچھ داخل ہوتا ہے، تو جس میں تنوین تنکیر آ جائے وہ جو لفظ ہوتا ہے وہ لفظ کامن بن جاتا ہے، نکرہ بن جاتا ہے، اس میں سب کچھ داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اس پر جو 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 کہا جائے گا نا، اللہ پاک ان سب کو جانتے ہوئے ان کو حقیقی حقدار قرار دے رہا ہے۔ اس کے پاس تو اعتراض کی بات ہی نہیں رہتی، اعتراض کے درخت کی جڑ سے کٹ کر معاملہ رب العزت سامنے رکھ رہے ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، فرمایا جی نہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا،
کچھ بھی ہو جائے رب العزت ان کی ایک ایک چیز پر قادر ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے سب کچھ دیا۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، ذرا توجہ رکھنا۔ بھائی پاؤں دھونے وضو میں ضروری ہیں، کہا جی ہاں، لیکن آپ نے مفتی صاحب، مولانا صاحب، شیخ الحدیث صاحب، کسی بڑے بزرگ کو دیکھا، انہوں نے پاؤں پہ مسح کیا ہے، موزے پہنے ہوئے تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی ہمیں تو کہتے ہیں پاؤں دھونے ضروری ہیں، اس بندے نے پاؤں دھوئے نہیں ہیں، وضو میں تو اس نے پاؤں پہ مسح کیا ہے اپنے موزوں پر۔ اگلا جس کو جواب نہیں بھی آئے گا نا، وہ کہے گا بھائی وہ خود مفتی ہے، وہ خود عالم صاحب ہے، اسے پتہ ہے، اسے پتہ ہے کوئی وجہ ہوگی، یعنی وہ خود بندہ جانتا ہے، تو جاننے والے پہ اعتراض ہے نہیں ہو سکتا نا۔ ایک ڈاکٹر آپ کو منع کر رہا ہے لیکن ڈاکٹر وہ خود استعمال کر رہا ہے، تو اس کا معنی ہے وہ خود جانتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ معاملات سے واقف ہے۔ تو میرے دوستو، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، رب پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ نے جو انہیں یہ رتبہ صحابہ اور اہل بیت کو دیا ہے، رب ایک ایک چیز سے پہلے سے واقف ہے، اعتراض نہیں ہو سکتا۔ موزوں پہ مسح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے موزے وضو کر کے پہنے ہیں، وضو ٹوٹا ہے تو پھر آپ مسح کریں، اس کے اوپر وضو کریں اور اس پر مسح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موزے پر مسح شامل ہے، ثابت بھی ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کے شاگرد کہ مجھے 70 صحابہ کرام سے یہ بطور افاضہ، بطور تواتر، بطور اجماع و اتفاق یہ مسئلہ ملا ہے، تب میں نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور فرمایا ہم اہل و سنت والجماعت مسلمانوں کی علامت، نشانی، پہچان، انٹروڈکشن اور تعارف یہ ہے، نحن نفضل الشیخین، ہم ابو بکر عمر کو فضیلت دیتے ہیں، ونحب الختنین، رسول اللہ کے دو داماد حضرت عثمان اور حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، ونر المسح علی الخفین، اور ہم موزوں پر مسح کے قائل ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جملہ۔ تو میرے دوستو، میں آپ کی خدمت میں یہ بات سمجھانے کے لیے یہ بات لایا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، صحابہ کرام ختم نبوت کے صدقے اس امت کے مقتدائے اول ہیں، اس امت کے رہنمائے اول ہیں، اس امت کے رہبر اول ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام، رتبہ، مرتبہ، حیثیت دی ہے، اور ان کو وہ وقت دی ہے جس وقت پہ امت کا امام بن کے سامنے آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے اگر میرے صحابی کی کسی جگہ بھی قبر ہوگی اور وہ اس جگہ سے اٹھ کے آئے گا، اس کے اوپر نور کی چادر ہوگی، نور کی چادر ہوگی، بعث علیہ رداء النور، اور وہ اپنے تمام علاقے والے مسلمانوں کا قائد بن کے ان کو میدان معاشر میں لائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور مقام ہے۔ اور میں ایک جملہ یہاں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا کہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، یہ خالی لفاظی نہیں ہے، اس پر بھی ایک وجہ موجود ہے۔ مینارہ کسے کہتے ہیں؟ مینارہ کسے کہتے ہیں؟ اگرچہ نور سے نکلا ہے، نور روشنی کہتے ہیں، روشنی سے دور کی جگہ پہچانی جاتی ہے، مطلب یہی ہے، لیکن میں آسان اور پبلکلی ایگزامپل، عوامی مثال آپ کو دے کر بتاتا ہوں کہ مینارہ کا معنی مسجد کہاں ہے بھائی، میں مسافر ہوں، مسجد کہاں ہے، کہاں ہے؟ وہ کہیں گے وہ دیکھے وہ مینارہ نظر آ رہا۔ مینارے کو دیکھ کے آپ کو اللہ کا گھر پتہ چلا، تو اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ۔ رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کو دیکھ کے آپ کو اسلام پتہ چلے گا، آپ کو ایمان پتہ چلے گا، آپ کو دین پتہ چلے گا، آپ کو شریعت کا پتہ چلے گا، آپ کو قرآن اور سنت کا پتہ چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طبقے نے جو رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کی زیارت کی ہے، یہ زیارت جو پیغمبر کو دیکھنا، یہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ پیغمبر کا دیدار کے رتبے کے مقابلے میں دنیا کی کوئی عبادتیں اور ریاضتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس دھرتی پر صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل فقی امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، جس نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 12 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور امام ابو حنیفہ کے بعد محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اولیاء کے امام ہیں۔ بہت بڑا رتبہ ان دو شخصیات کا۔ ان دو شخصیات سے پوری دنیا کے 7 بر اعظم بھر جائیں، اگرچہ مخلوق ابھی 6 میں ہے، 7ویں میں انٹارکٹیکا میں نہیں ہے، بالفرض کہتا ہوں 7 بر اعظم بھر جائیں، لیکن کسی ایک صحابی جس نے پیغمبر کے دیکھنے کی چاشنی اور رتبہ لیا ہے، اس کے دیدار کے رتبے کو یہ نہیں پہنچ سکیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے۔ میں آخری بات کروں اور بات فائنل کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال، رائٹ۔ صدیق اکبر رسول اللہ سے چھوٹے کتنے ہیں عمر میں؟ 2.5 سال۔ یعنی حضور علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال جب اعلان نبوت ہوا،
تو صدیق کی کتنی تھی؟ 37.5 سال. توجہ رکھنا، میں تھوڑی کاؤنٹنگ کرا رہا ہوں، اس کو گننا، یہ پوری بات کا ایک کریم اور خلاصہ ہے. بات ختم کر رہا ہوں، توجہ. ابو بکر صدیق 37.5 سال میں کلمہ پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نمازیں کتنی زندگی کے بعد فرض ہوئیں؟ جب حضور نے معراج کیا. معراج کب کیا؟ نبوت کے 10ویں سال، جب حضور کی عمر 50 سال اور ابو بکر کی عمر 37.5 سال. تو رسول اللہ پر سن 1090 میں نمازیں فرض ہوئیں. جب حضور کی نبوت والی زندگی 23 سال ہے، 10 سال نکلے پیچھے 13 سال ہے، تو صدیق اکبر کے 2.5 سال بڑھا دو، 15.5 سال ہیں. وفات تک صدیق نے تو 15.5 سال نمازیں پڑھی ہے. ابو بکر صدیق نے تو 15.5 سال نماز پڑھی ہے، اور زکوٰۃ اس کے کتنے عرصے بعد جا کر فرض اور واجب ہوئی ہے. صدیق کی زکوٰتیں تو اس سے بھی کم ہیں، صدیق کی قربانیاں تو اس سے بھی کم ہے. قربانی وہ قربانی جو بکرا ذبح کرتے ہیں، ورنہ صدیق کی قربانیاں امت مقابلہ نہیں کر سکتی. صدیق کے بکرے ذبح کرنے والی قربانیاں اس سے بھی کم ہے. روزے تو سن 2 نبوی میں آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کل 9 سال رہ رہے تھے، تو صدیق کے تو 11 سال کے روزے ہیں، 15.5 سال کی نمازیں ہیں، 10 سال کے لگ بھگ کی زکاتیں ہیں، اور 10 سال کے صدیق اکبر کے یا 12 سال کے کل بکرے کی قربانیاں ہیں. یہ ابو بکر امت کا امام کیوں بنا ہے؟ اس کو رتبہ بہت سی وجوہات پہ ملا ہے، کئی وجہ ہیں. میرے پاس اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ میں رتبے کا استقصا کر کے آپ کی خدمت میں بتاؤں. میں ایک جملہ دینے لگا ہوں. صدیق کو پیغمبر کا قرب اور پیغمبر کا دیدار اور پیغمبر کی زیارت کے وہ موقع ملے ہیں جو باقیوں کو خال خال ملے ہیں، جو باقیوں کو کبھی کبھی ملے ہیں، صدیق کو وہ ملے ہیں. مثلا ہجرت کی رات 3 دن 3 رات ابو بکر نے اپنی گود میں رسول اللہ کو سلا کے یوں دیکھا ہے جیسے رحل میں قرآن کریم کھلا ہوا. اس پہ تو کوئی اور آنکھ نہیں تھی نا ساتھ شریک ہوتی، اس پہ بھی تو کوئی اور امتی نہیں تھا نا. تبھی حضرت عمر کی روایت کنز العمال میں موجود ہے. کنز العمال فی ہدی خیر العباد، آپ اٹھائیں کنز العمال فی سنن الافعال والاقوال. امام علاء الدین متقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے، ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لیتے ہو تو لے لو غار ثور کے 3 دن کی نیکیوں میں 1 رات کی نیکی دے دو. صدیق نے غار ثور میں کون سی بیٹھ کے تہجدیں پڑھی تھی، کون سے بیٹھ کے نوافل پڑھے تھے، کون سی زکاتیں اور کون سے روزے رکھے تھے ان 3 راتوں میں. صدیق اکبر نے جان مال وقت لگا کر پیغمبر کا دیدار کیا تھا. تو دیدار نبوی وہ نعمت ہے جو ابو بکر کو کہاں سے کہاں بام ثریا تک لے گئی. ثریا کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عرش محلہ پہ چرچے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے کہا نا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے سدرۃ المنتہا پہ، تو حضور علیہ السلام اکیلے آگے تشریف لے گئے لا مکان تک. فطرت انسانی ہے، انسان بعض اوقات تنہائی میں ہونا تو تھوڑی سی پریشانی تو لائق ہوتی ہے نا. سفر بھی اکیلا، زندگی کا پہلا لمبا سفر، اور ایسی جگہ کا جہاں لا مکان ہے، اور جو ساتھی بیت اللہ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک چلا تھا وہ بھی رک گیا. تو جب تھوڑی سی پریشانی لاحق ہونے لگی نا، تو ایک فرشتے کو ابو بکر صدیق کی آواز میں رسول اللہ سے گفتگو کرنے کا حکم ہوا. حضور پاک کی پریشانی جاتی رہی. تو یہ اس کو رتبہ کیوں ملا ہے؟ یہ دیدار میں اتنا آگے ہے. تو پیغمبر کے صحابہ حضور کے دیدار میں سب سے آگے ہیں. آج اگر آپ کے سامنے کوئی تاریخ، کوئی ہسٹری، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی کتاب یا کوئی بندہ کسی صحابی کی کوئی بات کرے نا، ایک ہی جملہ کہا کرو، ہے پھر بھی پیغمبر کا صحابی. کوئی بات آپ کر دیں، ہے پھر بھی پیغمبر کا صحابی. کوئی بات بھی کہہ دیں، ہے پھر بھی رسول اللہ کا جانشین. کچھ بھی اعتراض کر دیں، ہے پھر بھی رسول اللہ کا شاگرد. کچھ بھی کہہ دیں، ہے پھر بھی پیغمبر کا دیدار کرنے والا، جن کو قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے. ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کو ماننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.